اور آج جمعہ ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی کیا کرنا ہوتا ہے. آپ کے علم ہے نا کہ جمعے سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کہاں لکھا ہے 4 پڑھے؟ آپ تو ماشاءاللہ صحیح منہج والے لوگ ہیں. کہاں لکھا ہے 2 پڑھنی؟ 2 کر کے یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے بعد کتنی رکعتوں کو حکم دیا ہے؟ کون بتائے گا؟ 6. آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے نا سب نے؟ اللہ آپ کو عزت دے. آپ ایسے چپ کر گئے کہ جیسے میں ارجنٹائن میں بیٹھا ہوں اور وہاں کوئی جانتا نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لوگ ہیں. جمعے کے بعد چلو یہ پوچھ لیتے ہیں پھر آپ نے کتنی رکعتیں آج پڑھی؟ یہ 2 کی کہاں روایت ہے؟ 6 کی روایت کہاں ہے؟ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جو جمعہ پڑھے اس کے بعد اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. حدیث ہے. اور اگر آپ 2 مسجد میں پڑھ لیں 2 گھر جا کے پڑھ لیں. ابو حازم کی یہ بھی روایت ہے. اور جمعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسجد میں آئے آ کے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ثم صلی ما قدر له، جتنی اس کی قسمت میں ہے 2 بھی ہے 4 6 8 10، جیسے کہ صحابہ کرام کے آثار ابن القیم نے رحمہ اللہ نقل کیے ہیں. جتنی اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے. لیکن اگر آیا ہی اذان کے وقت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے. ہمیں علم تو ہونا چاہیے نا مشن ہے کیا. عمل تو تب ہوگا نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. علم جب تک نہیں ہے اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے. جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں. المقضی لهم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی. صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے عیسائی تھے لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق. فکان للیہود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے. وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے. فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا. فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا. فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے. نحن الآخرون من اہل الدنیا والأولون یوم القیامہ،
ہم آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور لفظ وہاں کیا ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں وفیہ اہبط، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن۔ وفیہ تیب علیہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وفیہ مات، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ یہ فرمایا وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ حاجته الا اعطاه، اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعے کا دن ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ فیہ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی
1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعہ يعرضها عليك ربك لتكون لك عیدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے، ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا، یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے، کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے، فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، فیرجعون الی اہلیہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو، فیقولون، تو وہ جواب دیں گے وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی ساعۃ خفیفہ، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے۔ علماء
محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا، تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے، کہتے یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے درود کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا۔ وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے۔